الکہف، مریم۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے جو پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی سورہ الکہف میں اس کے حقائق ان واقعات سے مبرہن کیے گئے ہیں جن کے بارے میں قریش مکہ نے اہل کتاب، خاص طور پر نصارہ کے القاء کیے ہوئے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی غرض سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دوسری سورہ مریم میں ان القاء کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دین کی حقیقت پوری طرح واضح کر دی ہے، تاکہ قریش کو متنبہ کیا جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے، اگر ان کی شے پر خدا کے پیغمبر کی ناقدری کرو گے تو اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ہجرت کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور میرے پروردگار تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نذیر نہیں بنایا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بشارت پوری ہوئی، چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا، اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو
اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اس لیے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور ان کو بھی
جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا۔ ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سو تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدائے رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے۔ پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑیں۔ خدائے رحمان کے مقابل میں اکڑنے والوں، تم میں سے ہر ایک کو اس میں لازماً داخل ہونا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اے پیغمبر، جس کو پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو اس وقت خوب جان لیں گے
کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تیرے پروردگار کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور مآل کار کے لحاظ سے بھی۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا۔ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت پناہ ہوں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاؤ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، کہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟